یہ تفسیر عزیزی وغیرہ میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی مٹی اٹھا لاؤ، ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ ذرا سوچنا پھر، حکم حضرت جبریل علیہ السلام کو رہا ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے کہ ساری زمین میں سے ہر قسم کی، ایک قسم نہیں، اس میں آگے تھوڑی سی وضاحت کروں گا نا تو آپ کو قسم بھی یاد آ جائے گی اور قسم بھی نہیں بھولے گی۔ ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہیے، یعنی زمین پر آئے اور خاک اٹھانی چاہیے۔ تو زمین نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ زمین نے عرض کیا میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ مالک میری حفاظت فرما، ظاہر ہے اس کی وجہ سے میں نے بھی جلنا ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت جبریل علیہ السلام خالی واپس لوٹ کے عرض کیا خدایا زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی ہے، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ ظاہر ہے تیرا نام اس نے لیا، تیری عزت اس کی وجہ سے مالک میں نے خاک نہیں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے جس طرح جبرائیل علیہ السلام واپس آئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی، زمین نے وہی بات کی جو پہلی تھی، تینوں نے تو سن لی لیکن ملک الموت علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی۔ ساڑھے نہیں کہتے ساڑھی ایک بھی نہیں سنی، تو ملک الموت نے بھی ایک نہ سنی۔ فرمایا میں نے تو اللہ کے حکم کا، میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، تیری عاجزی، تیری زاری، تیرا رونا، اس کی وجہ سے میں رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اللہ نے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا۔ یہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جان نکالنے کا کام اس کے سپرد کیا کہ تم نے ہی خاک کو زمین سے الگ کیا ہے۔ ملک موت نے کیا ہے نا خاک کو، جس سے حضرت انسان بنا، تو تم ہی اسی کو ملانا۔ ظاہر ہے پھر وہ مٹی میں جائے گا نا، تو ذریعہ تو ملک موت ہی بنے۔ انسان کی تخلیق میں مٹی لانے والے وہی ہیں، تو اللہ نے ان کو سپرد کر دیا جب تم نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے تو اب تو ہی اس کو ملائے گا۔ تو اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر وہ خاک وہاں رکھی گئی جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ گارا بنایا، چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی۔ کتنے روز؟ اب جب ملک موت علیہ السلام مٹی لے کر آئے، پھر اس خاک کو وہاں رکھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور پھر اس کا فرشتوں کو حکم ہوا گارا بنائیں۔ انہوں نے گارا بنایا اور 40 روز تک اس پر بارش ہوتی رہی۔ 39 دن تو غم و رنج کی بارش ہوئی، 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی، غم و رنج کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کو غم زیادہ رہتا ہے، اور اسی لیے انسان کو دکھ زیادہ ہے کہ 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی،
اور ایک دن خوشی کی بارش، اس لیے خوشی کم اور دکھ زیادہ۔ تو کس طرح دکھ دور ہوں گے؟ ہمارے کہتے ہیں او خدا کے بندو تمہاری خمیر میں دکھ ہے اور تمہارے خمیر میں رنج ہیں، یہ کس طرح دور ہوں گے؟ بس تمہارا کام ہے چاہے رنج ہو چاہے خوشی ہو، نظر تمہاری اللہ جل وعلا کی ذات کی طرف ہو۔ پھر